السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ہمارا جو موضوع ہے آداب گفتگو. لیکن اس سے پہلے کہ ہم علماء کرام کا تعارف کرائیں، آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کچن کا سیگمنٹ تھا کہ اس کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے. تو السا قاضی صاحبہ آپ نے بنا لیا ہے وہ جوس، کیا تھا؟ لیمن جی، منٹ مارگریٹا. جی منٹ مارگریٹا بالکل ریڈی ہے. میں چیزوں کو بلینڈ کر چکی ہوں. اب میں اس کو سرو کرنے لگوں گی. جب یہ میں چیزیں بلینڈ کر کے ڈال چکی ہوں تو اس میں تھوڑی سی سافٹ ڈرنک ایڈ کروں گی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جلدی آپ کو توانائی دیتے ہیں، زیادہ آپ کو جلدی انرجائز کرتے ہیں اور جلدی آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ڈرنک آپ چاہیں تو اس کو سحری میں بھی پی سکتے ہیں اور افطار میں بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ کرتی ہے اور آپ کو انرجائز بھی کرتی ہے. تو جی میری یہ تیار ہے. تھینک یو السا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اب وقت ہوا ہے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا. میں تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ آج جو ہمارے سائٹ پر موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب، جو روز ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. عابد رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ بہت شکریہ کہ آپ روز اتنا وقت دیتے ہیں اور اللہ آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین، جزاک اللہ. ناظرین، دوسرے آج ہماری ٹرانسمیشن کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج پہلی بار اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر پہلی بار ہمارے ساتھ آن لائن ہو رہے ہیں مولانا نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور انہوں نے بہت ظاہر ہے ان کے مختلف سیشن آن لائن چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شکر گزار ہیں کہ نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس سحری کے ٹائم پر جو ہے وہ بندہ حقیر کو مدعو کیا. انشاءاللہ ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ اور آپ کے سب آڈینس کے ساتھ شامل. قبلہ، سب سے پہلے تو ظاہر ہے میری جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے ظاہر ہے مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے کہ آپ آن لائن بہت سارے سیشن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے دیگر ممالک میں جانا آنا ہوتا ہے. لیکن آپ چونکہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ ایران میں مقیم ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں. اس ٹیکنالوجی کا بھی یہ فائدہ ہے کہ آپ کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں. قبلہ، ہمارا موضوع ہے آداب گفتگو. اس کے حوالے سے تو روشنی ڈالیے کہ ہمارے معاشرے میں آداب گفتگو کس انداز سے آداب ہمیں ملتے ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام میں کن کن پہلوؤں پہ روشنی دی گئی ہے کہ کبھی حضرت موسیٰ طور پر گفتگو کر رہے ہیں، تو کبھی قرآن میں اللہ بندے سے گفتگو کر رہا ہے، تو کبھی ہم نماز میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ہم آپس کے معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بہت اچھا ٹاپک کا انتخاب کیا کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی گفتگو اور بیہیویئر ہی سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. پروردگار نے بھی قرآن کے اندر مختلف گفتگو کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے سورہ احزاب میں پروردگار ارشاد بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حق بات کہو. حق بات جو ہے وہ کہنا اور صحیح بات کرنا سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ گفتگو یعنی ایک تو زبان سے ہوتی ہے، تو زبان کے اپنے احکامات ہیں. زبان سے انسان جو ہے وہ کسی کے دلوں کو بنا بھی سکتا ہے، زبان سے انسان جو ہے وہ معاشرے کو بھی بگاڑ سکتا ہے، کسی کے دل کو بھی توڑ سکتا ہے. اسی لیے گناہ کبیرہ میں زبان کے کئی جو ہے وہ گناہوں کو بھی ذکر کیا گیا. اس لیے گفتگو بھی انسان زبان سے کرتا ہے، پوسچر سے کرتا ہے، گیسچر سے کرتا ہے. انسان کا بیہیویئر سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. یہی پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ خیر کی بات کرے یا وہ خاموش رہے. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا کردار جو ہے وہ اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے. ہمیں اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ سوسائٹی میں کرنی چاہیے.
اب یہاں پر پہلی چیز جو کہ ہم جس کو دیکھیں کہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، جو ہمیں یہ تلقین بھی کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں پیشنس سے کام لینا ہے. لیکن سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماہ رمضان کے اندر انسان افطار سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا اسٹریس لیول ہائی ہو جاتا ہے. ابھی تو شاید ایک لاک ڈاؤن سچویشن ہے یا پارشلی لاک ڈاؤن ہے بہرحال، کہ اس طرح شاید مغرب کے ٹائم پر ٹریفک نہیں ہو رہا یا آدمی کا پیشنس جو ہے وہ اوپر نہیں جا رہا. لیکن عموماً روزے کی حالت میں انسان اپنے گھر میں بھی ہو، آج کل تو انسان گھر کے اندر ہے، تو وہاں یہ دیکھے کہ کہیں اس کا غصہ تو اس کے اندر جو ایک سٹریس لیول ہے کسی بھی طریقے سے، ابھی تو بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، کہیں وہ اظہار تو نہیں کر رہا. اب ایسا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان غصہ نہیں آتا یا وہ اینگری نہیں ہوتا یا وہ غضب نہیں کر سکتا، کرتا ہے. لیکن اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان اس غصے اور اس غضب کی حالت کو اگر کنٹرول کر لے، یعنی اظہار نہ کرے اپنی زبان سے، تو معاشرے کے اندر ایک بہت اچھی جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. آپ خود بھی مستحضر ہوں گے کہ بعض اوقات ذرا سا غصہ یعنی گفتگو اور زبان سے جب انسان کرتا ہے تو اس سے معاشرے میں ایک گھر کے اندر پرابلم ہوتی ہے، فیملی پرابلم ہوتی ہے، سڑک پرابلم ہوتی ہے. تھوڑا سا کنیکشن کا شاید آغا صاحب تھوڑا سا کنیکشن کا پرابلم، شاید آپ کی آواز جو ہے تو ہم کنیکشن کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ابھی آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہی ہیں، اتنے آواز کلیئر ہوتی ہے تو ہم آپ سے دوبارہ سے اسی گفتگو کی طرف آتے ہیں. آپ بھی صاحب تھوڑی سی روشنی چاہیے آداب گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے آداب گفتگو کے حوالے سے، یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے کہ گفتگو کے کیا آداب ہونے چاہیے اور زبان کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے ہم سیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں. حکماء کہتے ہیں کہ زبان کا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کہ یہ انسان کے بدن کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کر دیتا ہے. یہ بدیہی بات ہے کہ کہنے والے جملے جو آپ کہہ جاتے ہیں وہ سامنے والے کی طبیعت پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی تکلیف کا اندازہ یا اس کی خوشی کا اندازہ وہی کر سکتا ہے. اور زبان سے متعلق یا گفتگو کے آداب سے متعلق اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی طرف جائیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ تم جو حلقے جو مشاورت کے باہمی ایک گیدرنگ سجاتے ہو، اس میں کوئی خیر کی بات اگر ہو، اگر تم اس میں اصلاح اور امر و معروف کی بات کرو پھر تو وہ بہتر ہے، نہیں تو تمہارے وہ مجمع بیکار ہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرنا یہ مسلمان کے کامل ہونے کے لیے بہترین علامت ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے پرہیز کرے. اچھا، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بیکار اور لغو گفتگو تو نہیں کر رہے، آپ کی زبان سے سامنے والے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اگر آپ لغو اور بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں یا سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ پھر آپ خاموش رہیں، یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے. خیر اسی میں ہے اور نجات اسی میں ہے. فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ خیر کی بات کر رہے ہیں، کوئی دین کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے حوالے سے، اوامر و نواہی کے حوالے سے، لوگوں میں اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں دین کی، تو پھر آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے. اور گفتگو اور ہمارا معاشرہ اگر ہم لیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک ہے شرعی حوالے سے گفتگو کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بارے میں جن کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں وہ دینی ٹاپکس پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گروپس میں ایسے میسیجز چلائے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے رمضان سے متعلق احادیث چلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو بشارت دے گا تو یہ معاملہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اتنی بار جو بندہ کسی کو 100 بار بھیجے گا، 10 لوگوں کو بھیجے گا تو اس کو یہ جنت کی بشارت دی جائے، اس ٹائپ کی بات. بالکل. اب دیکھیں نا کہ گفتگو ہم کر رہے ہیں نا، کسی کو ہم بتا رہے ہیں کچھ، اس سے متعلق کتنا سخت حکم ہے شریعت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی اس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، جو قول رسول نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہاں بغیر سوچے سمجھے ہم گفتگو کر جاتے ہیں، سامنے والے کو کوئی بھی بات بتاتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ وہ قول رسول ہے یا نہیں، وہ قول خدا ہے یا نہیں، اور ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. اور دوسری طرف معاشرے میں آداب کے حوالے سے جس طرح
علامہ نصرت عباس صاحب نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو لوگوں کے احساسات اور ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اس لیے کہ کامل مسلمان کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں اپنی ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا، میں خود سے، آپ خود سے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کس حد تک اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھا؟ میں صبح سے شام تک اپنا جو وقت گزارتا ہوں، شریعت نے تو مجھے یہ کہا کہ خیر اور اصلاح کی بات کر سکو تو کرو، نہیں تو خاموش رہو، اس لیے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم لوگوں سے کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کیا کلام کر رہے ہیں، ہمارے زبان سے نکلنے والے جملے بسا اوقات ہمارے گھر والے، ہمارے والدین تک کو کس طرح کی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس زبان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ تم نے سامنے والے کو تکلیف دی تو کیوں دی۔ جزاک اللہ عابد رضوی صاحب۔ دیکھیے دونوں حضرات سے مخاطب ہوں، عابد رضوی صاحب نے بہترین رہنمائی فرمائی، مولانا اغا نصرت عباس بخاری صاحب آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ زبان کہ مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ یعنی تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن جو ہماری زبان سے لفظ ادا ہو اور دل آزاری ہو تو اس کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اور اگر آپ، میں مخاطب ہوں علامہ مولانا نصرت عباس بخاری صاحب سے، قبلہ یہ رہنمائی فرمائیے، کیونکہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ تقریر فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، تو آپ موجودہ حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ تو اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں گفتگو کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت ساری میمز بھی بنتی ہیں، یا کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو فن مزاح کے انداز میں ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ میمز بنے تو کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کا مذاق اڑایا جائے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی میمز بن رہی ہیں یا کوئی مذاق کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، جیسے آج کل لوگ پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں فرحان صاحب، بات یہی ہے کہ انسان کو، جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی عرض کیا، گفتگو کے مختلف پہلوؤں کو سوسائٹی جو ہے وہ ظاہر ڈفرینٹ فارم سے کریٹ ہوتی ہے۔ صرف جو ہے وہ خشک ہونا یا ڈرائی شخصیت کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض پرستی ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں آئیں تو لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اب بات نہیں کرنا، اب ان کے سامنے بات کیا تو ڈانٹ پڑے گی۔ تو انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ یعنی انسان کی شخصیت ایسی ہو۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مزاح جو ہے وہ پسند ہے، یعنی خود جو ہے وہ ایسا مذاق کرنا جو تبسم لے آئے، ایسی چیز جو کہ دلوں کو شاد کرے، وہ اسلام کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس پہ صداقت ہو، اس میں کسی تحقیر نہ ہو، تسلیل نہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، پرانک بنائے جاتے ہیں، میمز کریٹ کیے جاتے ہیں، اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بیسیکلی جو کر رہا ہوتا ہے وہ کرتا کیوں ہے کہ میں لوگوں کو مسکراؤں، لوگ خوش ہوں، لیکن بعض اوقات میں لوگوں کی خوشی کی خاطر کہیں حرام کام تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا، کوئی ایسی چیز تو نہیں کریٹ کر رہا کہ جس کے لیے بنا رہا ہوں کیا وہ مجھ سے راضی ہوگا، کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یا وہ جو کیمرے چھپا کے ہائٹ کیمرے سے یا کینڈی کیم چیزوں سے بعض اوقات ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، لوگ اس میں پھنستے ہیں اور ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ کسی کی دل آزاری ہو، یہ بغیر کسی کے پوچھے کسی کی چیز کو کسی تک پہنچانا خود جو ہے وہ جرم ہے۔ اسلام جو ہے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس میں ہم بھی شریک ہیں۔ یعنی اگر ہم اس چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں، اور چاہے وہ پکچر میسج ہو، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں، اس کو جب ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ غلط کام ہے تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں۔ سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، ماہ رمضان ہے، خدا ہمیں بہرحال اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر کوئی چیز ایسی جو مزاح کی کوئی بھی کریٹ کرتا ہے، چاہے وہ عمدن کرے چاہے وہ غیر عمدن یعنی غلطی سے کرے، ہمیں اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات ایک چیز کو پھیلا کر اس کا اور زیادہ مذاق بناتے ہیں، خاص طور پر جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت زیادہ نان سیریس ہیں، چاہے فتویٰ دینا ہو، چاہے ڈسکشن کرنا ہو، چاہے کسی اسکالر یا عالم یا کسی کی شخصیت ہو، اس کو جو ہے وہ مذاق بنانا ہو۔ اگر کہیں کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم اس کو شیئر نہ کریں تو وہ مذاق نہیں بن سکتا۔ تو
کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے اور حساب کتاب بھی ٹیکنالوجی کے حساب سے لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں ملاقات نہیں کر رہا, بول نہیں رہا, جتنی میری انگلیاں ٹچ کر رہی ہیں اور جتنے چیزوں کو میں ٹچ کر رہا ہوں, اس ٹچ کا روز قیامت میں حساب دینا ہے, اس فارمیٹ کا روز قیامت میں حساب دینا ہے. اور یہی جو بیہیویئر ہے, آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹی وی کے پروگرامز ہوں یا روڈز ہوں, اس پہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اینکرز آپس میں گفتگو کرتے ہیں, کس طرح گیسٹ کو بلا کر آپس میں مسئلے کو ایک تنش دی جاتی ہے, سوسائٹی میں ایک سٹریس لیول کریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں آداب گفتگو اور ایسے ایس او پیز ڈیفائن کرنے چاہیے کہ ان فرنٹ آف کیمرا ہمیں اگر ایشوز بھی ہیں, تنقید بھی کر رہے ہیں, تو انہیں کس طریقے سے سوسائٹی میں پیش کیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ نصرت عباس بخاری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ سے امید یہ کرتے ہیں کہ آپ ظاہر مصروف ہیں لیکن آپ دوبارہ ہمیں وقت دیں گے, اور امید آپ ظاہر ابھی اس وقت ہیں, وہاں بھی ظاہر حالات لاک ڈاؤن ہے. آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ بہترین جگہ پر ہیں, حرم امام رضا پر جائیں یا بی بی معصومہ کم سلام اللہ کے روضے پر جائیں, تو ہم سب کے لیے, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. میں عابد رضوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وقت بہت کم ہے اور بات بہت اہم ہے. جیسے نصرت عباس بخاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں, ایک تو چیز ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کا مذاق اڑایا اور وہ فارورڈ کر دیا تو الگ ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے واقعی کوئی غلطی کی ہے, یعنی کسی نے کوئی گناہ کر دیا اور اس کی کوئی گناہ کی کوئی ویڈیو آپ کے پاس آ گئی, تو ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جائز ہے یا نہیں, یا اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, اس حوالے سے ہمیں پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں ملتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی عیب پوشی کرے گا, اللہ اس کی عیب پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو بندہ بندوں کے سامنے کسی بندے کے عیب نکالے گا, پھر اس کا پردہ نہیں رکھا جائے گا. اور دوسری بات, ہم پہلے بھی ایک ٹرانسمیشن میں اس پر بات کر چکے, غیبت, یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرنا کہ اگر وہ دیکھے تو برا مان جائے. واقعتاً اس کی وہ برائی ہے, پھر بھی آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی تشہیر کرتے پھریں. اس لیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی غلطی پر گفتگو کرتے ہوئے دو پہلو ہوتے ہیں, یا تو آپ اس کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں یا اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس بندے سے ملیں, تنہائی میں ملیں, اچھے طریقے سے حسن انداز سے اسے مسئلہ سمجھائیں کہ بھائی یہاں تم سے غلطی ہوئی, تم اصلاح کر لو. دوسرا طریقہ تذلیل کر لینا, آپ بڑے مجمع میں اسے اٹھائیں, اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, آپ اس سے پوچھنے لگ جائیں. سوال یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کسی سے پوچھنے والا. اصلاح کرنے کا تو مجھے حق ہے کہ میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں, خیر کی بات کروں, لیکن میں لوگوں کو ذلیل کرتا پھروں. ہمارے معاشرے میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اپنے طور پر تو میں چاہتا ہوں کہ میری ہر عیب کی پردہ پوشی کی جائے, مجھے معاف کیا جائے, میرے ساتھ خیر خواہی کی جائے, لیکن سامنے والے کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں زیادہ تر. عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بات سے ہی مولا علی علیہ السلام کا کال کوٹ کروں گا, جو آپ نے بات کی بالکل ایسا ہی ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو سنوارنا ہے تو اس کو تنہائی میں نصیحت کرو, تو تم سنوار دو گے, لیکن اگر تم نے اس کو محفل میں نصیحت کی تو تم اس کو بگاڑ دو, کیونکہ اس کا عزت نفس مجروح ہو سکتا ہے. ناظرین, علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مولانا عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مولانا نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. وقفے کے بعد آئیں گے تو حسن ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, باقر مصطفیٰ صاحب بھی موجود ہوں گے, اور وظائف کے لیے اسد جلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. حاصل ہے شرف, حاصل ہے شرف, محمد کے غلاموں کو انوکھا کرتے ہیں غلام, میں بھی
شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہ ہیں یہ سب انبیاء کے، سب نبی ان کے در کے ثنا گئے، وہ ہوں سلمان بوذر یا قمبر، سب کے سب ان کے در کے ہیں نوکر، سب فرشتوں کا، سب فرشتوں کا سردار ہے جو اس کو بھی نوکری ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ آپ سب، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں۔ اب دیکھیے کہ نوکر کو اجرت کیا ملتی ہے؟ اپنے نوکر کو میرے نبی نے، اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا، دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں، مجھ کو دنیا نے سر پہ اٹھایا، جھک کے ملتی ہے، جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا، نوکری کی یہ اجرت ملی، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ ایک محفل یہاں سجی ہے، ایک محفل سجے گی مومن کی قبر میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجت پاک علیہ السلام مومن ان کی زیارت کریں گے قبر میں۔ اب سنیے گا، قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوالات سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں، سننے آئے ہیں، سننے آئے ہیں خود پنجتن بھی، قبر میں خوب محفل سجی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ اور دیکھیے ہمارا آج ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ تمام مسالک کا متفق، یعنی جس پہ اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اور یہ میں ایمان پیش کر رہا ہوں جو ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اگر ایمان جس مسلمان کا یہ نہیں، وہ مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں۔ سماعت فرمائیے گا، جو ہے گستاخ میرے نبی کا، اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو، دشمن مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ میرا دشمن، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، مصطفیٰ کی جو نوکری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ حسن بھائی آپ کا بھی کلام آپ کا تھا ہی اتنا اچھا کہ وہ، اور پھر یہ وقت ایسا ہے تو بہت اچھا کلام تھا۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔ وقت دعا بھی ہے اسد بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو باقر مصطفیٰ رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باقر، آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا اس حوالے سے کہ خدا ناراض کر بیٹھے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو کوئی دعائیہ شعر اگر آپ پڑھیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے شعر، جب آپ شعر پڑھیں تو اس کے اختتام میں آخر میں اسد صاحب جو ہیں وہ دعا بھی کراتے رہیں تاکہ محفل کا لطف ہو۔ کیا کہتے ہیں حسن بھائی؟ ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ درود بھیجیے محمد والی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں،
دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے مالک ہم سب کو دعا سب کو معاف فرما دے، سب کی خطائیں معاف فرما دے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے مولا، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اس وبا کو نیست و نابود کر دے، اس وبا کو مولا کریم رحمت میں بدل دے مولا، مولا کریم ہم پہ رحم فرما، اے مالک ہم پہ کرم فرما، جتنے مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سبھی کو شفا عطا فرما، سبھی پہ بیڑے پار فرما، سبھی کے کام کاج میں برکت عطا فرما، مولا کریم ان کا پڑھنا بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا کریم رمضان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما، مولا کریم جتنے مریض ہیں سبھی کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، گھروں میں جتنے لوگ ہیں سبھی کے بیڑے پار فرما، سبھی کی مشکلیں آسان فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول مستجاب فرما، پنجتن پاک کے صدقے سب کے بیڑے پار کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کے کام کاج میں برکت عطا فرما، مولا کریم بے روزگاروں کو روزگار دے دے مولا، کرم کر دے، رحم